الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ذوي الدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حضرات گرامی، رمضان المبارک کی مقدس اور معطر گھڑیاں بالکل قریب ہیں اور اللہ کے اس بابرکت مہینے کی آمد ہونے والی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس ماہ صیام کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اپنے بندوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. لعلکم تتقون، اور ان کے فرض کی جو غرض ہے، ان روزوں کے فرض کرنے کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو حضرات گرامی یاد رکھیں، روزے فرض ہیں، اور صوم کا معنی لغت کے اندر جو صوم کا معنی ہے، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ رک جانا، کسی چیز سے باز آ جانا، رک جانا. اور شریعت کے اندر شرعی معنی جو ہے صوم کا، اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے، ایمان اور احتساب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان عاقل بالغ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے دور رکھے، اور اپنے نفس کو تقوی کے لیے تیار رکھے. یہ شرعی معنی ہے صوم کا. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی، بہت پرانی اور ایک قدیم عبادت ہے. تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ پہلے انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بھی اس عبادت سے مستفید ہوتے رہے ہیں، اور انہیں بھی اور ان کی قوموں کو اور ان کے ماننے والوں کو روزے کا حکم دیا جاتا. اگرچہ روزے کی کیفیات اور اس کی تعداد اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ مختلف تھے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام اور پہلی قوموں کے لیے بھی اس کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے وہ دیا جاتا تھا. اور پھر یہ قدیم عبادت اس طرح بھی ہے کہ مصری
یونانی، رومن، یہاں تک کہ ہندوؤں کو بھی دیکھا گیا، تاریخ میں دیکھیں تو وہ بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی روح سے اور دیگر روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن تک روزہ رکھا۔ 40 دن تک روزہ رکھنا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یروشلم کی بربادی جب ہو گئی تو یروشلم کی بربادی کے بعد اس کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے، اور آج کے دور تک یہودی جو ہیں وہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزے کا جو کانسیپٹ ہے، روزے کا جو تصور ہے، یہ بہت پرانا تصور ہے، بڑی پرانی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ لوگو تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور موجودہ یہ جو انجیلیں ہیں، تحریف شدہ انجیلیں، ان کے اندر بھی روزے کے پیغامات ہیں، روزے کا درس ملتا ہے، روزے کا سبق ملتا ہے، اور روزے داروں کی بڑی تعریف بیان کی گئی ہے انجیلوں کے اندر۔ تو حضرات گرامی، یہ روزہ، یہ جو روزے اللہ کریم نے ہم پر فرض فرمائے ہیں، یہ ہجرت کے 1.5 سال کے بعد جب تحویل قبلہ ہو گیا، تحویل قبلہ کے بعد شعبان المعظم کی 10 تاریخ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ صیام عطا فرمایا اور روزے ہم پر فرض ہوئے۔ اور پھر دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض کی گئی، اللہ نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اس لیے کہ نماز دوسری عبادات میں سب سے سہل ترین عبادت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عبادت کا جو حکم دیا وہ نماز کا حکم دیا، پھر نماز کے بعد دوسرا جو حکم دیا وہ زکوٰۃ کا حکم دیا، اور زکوٰۃ کے بعد جو تیسرا بڑا حکم اللہ نے عطا فرمایا وہ روزے کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب پڑھیں تو سورہ احزاب کے اندر بھی یہی ترتیب بیان کی گئی، والخاشعین والخاشعات، نماز کے اندر خشوع کرنے والی عورتیں اور مرد، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت۔ تو یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں نماز کا جو تحفہ عطا فرمایا، پھر صدقہ و خیرات کا حکم دیا، اور پھر روزے فرض فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں رمضان کو اور روزوں کو، تو بخاری اور مسلم کی ایک مکمل باب موجود ہیں، بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی ایک مکمل تفصیل ہے رمضان المبارک کے فضائل اور روزوں کے مسائل، روزوں کے فضائل کے حوالے سے۔ حضور نبی رحمت
امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت، حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ برائی سے بچے، فحش بات سے بچے، گالی سے بچے اور زنا سے بچے، بد کرداری سے بچے، برائی سے بچے، اور جب کوئی اسے گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو روزے دار کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کو چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ اس بندے کو کہے کہ نہ بھائی میں تیرے ساتھ اس برائی میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی، اللہ اکبر، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب لگتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ روزے دار کی شان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں یاد رکھو کل قیامت والا دن ہوگا، ایک جنتی دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان یہ جنتی دروازہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جنتی دروازے سے صرف روزے دار جو ہیں وہ گزریں گے، اور اللہ رب العزت کل میدان محشر کے اندر یہ آواز آئے گی، یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں روزے دار، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو جب ان کو بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اس دروازے سے نکل جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو کر میری جنت میں آ جاؤ۔ اور جب جنتی باب الریان سے داخل ہو کر جنت میں جائیں گے تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ اعزاز اور یہ فضیلت حاصل ہے جو لوگ اللہ کے لیے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، اسی طرح حضور سرور کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا حدیث قدسی حضور روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن جو وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ میرے لیے ہے۔ ہر عمل اس کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے، اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں یوں پڑھا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی شان ہے روزے دار کے لیے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت جب وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار کرتا ہے تو وہ پہلی خوشی اسے اس وقت ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا، اس وقت اسے خوشی عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔
اور پھر آخر میں ایک وعید بھی سن لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں سن لو، وہ بد نصیب آدمی کہ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے، جو بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ پوری زندگی، اپنی باقی ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے تو اس چھوڑے ہوئے رمضان کے ایک روزے کے اجر کو وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا اور قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزے اور یہ ماہ صیام جو ہم پر طلوع ہو رہا ہے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہم پر طلوع ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر صحیح معنوں میں عبادت اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے ایک ایسے مقام کو حاصل کر سکیں کہ جس مقام کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی اس مبارک مہینے کی صدقے، اس مبارک آنے والی گھڑیوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر یہ جو ایک کڑا وقت آ چکا ہے اور اس کڑے وقت سے عالم اسلام گزر رہا ہے، اس بلا اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔